2.25 ارب کی آبادی سوائے مذمتی قراردادیں پاس کرنے کے اور اپنے ہی ملک میں جلسے جلوس اور توڑ پھوڑ کرنے کے کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتی جس سے اس ظلم کا وہ ہاتھ روک سکے۔ یہ 2.25 ارب کی آبادی اپنے پاس وہ دنیا میں اثر اور نفوذ یا رسوخ نہیں رکھتی، وہ گلوبل انفلوئنس نہیں رکھتی کہ جس سے وہ اس ظلم کا خاتمہ کر سکے اور وہ ریسیونگ اینڈ کے اوپر صرف دل سے خون کے آنسو رو کے صبر شکر کر سکتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے کہ جس نے 1 کروڑ کی آبادی کو اتنا طاقتور کر دیا ہے اور 2.25 ارب کی آبادی کو اتنا غیر مؤثر کر دیا ہے کہ وہ اپنے حق انصاف کے لیے دنیا میں کوئی قابل ذکر آواز بھی اٹھانے سے قاصر ہے۔ میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ ان تعلیمات سے دوری ہے کہ ہم سب زبان سے گفتار سے بہت زیادہ دعویٰ کرتے ہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، لیکن ان تعلیمات سے ہم نے بہت دوری اختیار کر لی ہے کہ جن پر عمل کر کے ہمارے آباء دنیا میں محترم تھے۔ اس کی وجوہات میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سیرت طیبہ کو ایک مذہبی عقیدت کی شے سمجھ کر محدود کر دیا ہے۔ سیرت کا سکوپ جو ہے ہم نے اس کو صرف تقدس کا اور ایک مذہبی ورثے کا لبادہ اڑا کر سمجھا ہے کہ یہ صرف احترام اور تقدس کی چیز ہے، لیکن ہم نے سیرت پاک سے وہ عملیت نکال دی ہے کہ سیرت دراصل ایک لیونگ اسلام بھی ہے اور اسے ہماری زندگیوں کے ساتھ بھی منطبق ہونا ہے۔ یہ فرق جو آج آ گیا ہے یہ نہ صرف سیرت کے اندر نظر آتا ہے بلکہ قرآن مجید کے اندر بھی ہمیں یہی ایٹیچیوڈ یا رویہ نظر آتا ہے۔ میں نے جب یونیورسٹی آف نارووال تعمیر کی تو اس کی آرکیٹیکچر کو مسلم اسپین سے انسپریشن لے کر بنایا، چونکہ وہ ہمارے دور کا وہ پیریڈ ہے کہ جسے گولڈن ایج کہا جاتا ہے، کہ جس وقت اگر اس دور میں ان 300 سالوں میں نوبل انعام ہوتے تو 10 میں سے 7 نوبل انعام مسلمان سائنسدانوں کو ملتے۔ تو جب ہمارا کانوکیشن تھا تو میں اس کے لیے تیاری کر رہا تھا کہ بچوں سے کیا بات کروں، تو میں نے تھوڑی ریسرچ کی تو یونیورسٹی آف کیلگری کا ایک مضمون اس دور کے حوالے سے میری نظر سے گزرا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ اس دور میں فلسفہ، سائنس، میتھمیٹکس، فزکس، ایسٹرانومی، سٹی پلاننگ، ہر شعبے کے اندر مسلمان محققین، مسلمان سائنسدان دنیا کو علم دینے والے تھے اور ان کے پاس علم کی قیادت تھی، فکر کی قیادت تھی۔ تو ان کے تجزیے میں اس کی بڑی وجہ مسلمانوں کی قرآن مجید سے انسپریشن تھی، اور اس مضمون میں یہ کہا گیا کہ چونکہ قرآن مجید مسلمانوں کو یہ بتلاتا ہے کہ اللہ از آل نوئنگ، اللہ پاک تمام علم کا سورس ہیں، تو مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے معرفت حاصل کرنی ہے خدا کی تو اس معرفت کی سب سے مضبوط بنیاد علم کی سیڑھی ہے، کہ جتنا ہم علم کے اندر اوپر جائیں گے اتنا ہم خدا کو پہچان سکتے ہیں اور خدا تک معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے وہ مسلسل علم کی جستجو میں رہتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن جو ہے، جو اس کی ایپسٹمولوجی ہے، وہ بنیادی طور پہ